بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کے لحاظ سے ایک پہلو اور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس معاشرے میں جلوہ فرما ہوئے، اس معاشرے میں جتنے بھی افراد پائے جاتے تھے وہ سارے کے سارے مخالف نظریات کے حامل تھے اور عملی طور پر سب کی زندگی میں فساد تھا۔ ایسے میں یہ بڑا ہی ذمہ والا کام ہوتا ہے اور بڑے ہی ہمت والا کام ہوتا ہے کہ فرد معاشرے کے اندر ایسے افراد کے درمیان رہتے ہوئے اپنی مشن کی تکمیل کے لیے کام کرے۔ اس اعتبار سے جو صفتیں ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان میں سے ایک عالی وصف آپ کا حلیم یعنی کہ بردبار ہونا۔ معزز ناظرین، ہم جس معاشرے میں پائے جاتے ہیں اس معاشرے کے اندر بھی مختلف النظریات افراد جو ہیں وہ معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور اسی طرح اعمال کے اعتبار سے کمزوری والے افراد موجود ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی نظر، اپنی توجہ، اپنا جو رب ذوالجلال جل وعلا کی بارگاہ میں کامل یقین رکھتے ہوئے اس کے فضل سے اور اس کی مدد سے ہم اپنے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیں تو ہمیں وہ صفت اپنانی ہوگی جو صفت جناب ابراہیم خلیل اللہ کو رب تعالیٰ جل وعلا نے عطا فرمائی، یعنی کہ ہمت، جرت اور شجاعت کے ساتھ ساتھ بردباری کا سلسلہ، تاکہ ہم کلام الہی، دعوت حق اور افراد کو خیر کی طرف لانے کا سلسلہ بھی کر سکیں، اور ان کی کوتاہیوں اور کمزوریوں کو برداشت کرتے ہوئے ان کو رب تعالیٰ کی بندگی کی طرف لانے کا اہتمام کر سکیں۔ اگر ہم اس فکر پر رہیں گے تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارا زندگی کا معاملہ آسان رہے گا، اور اگر جو ہے وہ اس فکر سے نکل کر تھوڑے سے معاملے میں دل برداشتہ ہو جائیں، یا یہ کہ ہم جو ان کے رویوں کے سبب ہم بھی اسی رویے پر چل پڑیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سوسائٹی کے اندر خیر کو عام کرنا یا خیر کو رائج کرنا یا خیر کو قائم کرنا یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ذمہ داری کے ساتھ راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام